کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا اسے اپنے ساتھ ایک قربانی لانا پڑے گی جسے قتل کرانا پڑے گا. اور عزیزان محترم یہاں تک کہ بازو کاٹے گئے, ایک ہاتھ کاٹا گیا. عزیزو سوال یہ ہے کہ بنی عباس امام حسین علیہ السلام کے روضے سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ آپ کی زیارت سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ عزیزان محترم یاد رکھیے کہ حسین صرف اس زمانے کے طاغوت کے خلاف نہیں تھے بلکہ حسین قربانی دے رہے تھے ہر دور کے طاغوت کے خلاف. توجہ رکھیے گا, ہر دور کے طاغوت کے خلاف. اور عزیزان محترم یاد رکھیے جو کام دور بنی امیہ میں شہادت حسین نے کیا تھا ظلمی حکومت کے خلاف, ستمگر حکومت کے خلاف, وہی کام ظلم بنی عباس کے خلاف روزہ حسین کر رہا تھا. توجہ رکھیے گا عزیزان, زیارت حسین وہی کام کر رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ بنی عباس چاہتے تھے کہ روزہ حسین مٹ جائے, لوگ زیارت حسین کو نہ جائیں. کیا مطلب؟ یعنی بنی عباس جانتے تھے کہ جب تک لوگوں کے دلوں میں محبت حسین کی گرماہٹ ہے, آگ ہے, یہ کبھی ظلم کے خلاف ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. لہذا لوگوں کے دلوں سے محبت حسین کو اگر ختم کرنا ہے تو کربلا کو ختم کرنا پڑے گا. عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک دنیا کا ہر ظالم اور ہر زمانے کا یزید و بنی عباس اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یا تو حسین کو ختم کر دیا جائے یا حسین کے مقصد کو ختم کر دیا جائے یا ان مراکز کو ختم کر دیا جائے جو مقصد حسین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور آج بھی دیکھیں عزیزان محترم, داعش کس لیے پیدا کیے گئے تھے؟ سامراج نے جو داعش کو پیدا کیا تھا اس کی پیدائشی کا مقصد یہ تھا کہ مزارات مقدسہ کو ختم کر دیا جائے. مگر عزیزو یاد رکھیے گا جس مشن کا محافظ پروردگار ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اور عزیزو آج بھی 40 کا اجتماع دنیا کے طاغوت سے کہہ رہا ہے کہ کل کے جب بنی امیہ و بنی عباس حسین کو نہ مٹا سکے تو تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یعنی حسین آج بھی ظلم کے خلاف, حسینیت آج بھی ظلم کے خلاف سینہ سپر کھڑی ہوئی ہے. کہیں مجلسوں کی شکل میں, کہیں جلوسوں کی شکل میں, کہیں تعزیوں کی شکل میں, کہیں روضات اتباط عالیات کی شکل میں. عزیزو توجہ رکھیے گا کہ دشمن ہر زمانے میں کوشش کرتا رہا کہ حسین کے پاس جمع ہونے والے مجمع کو پراگندہ کر دیا جائے, حسین سے الگ کر دیا جائے. مگر عزیزان محترم جتنا ظلم کے شکنجے کستے چلے جاتے ہیں اتنی ہی حسینیت نکھرتی چلی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ کل حسین مخلصانہ انداز سے اللہ کی راہ میں نکلے تھے. لہذا یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ حسین ہمارے لیے تمہارا اپنی جان کو قربان کرنا تمہارا کام ہے, تمہارے تذکرے کو دوام دینا یہ ہمارا کام ہے. اور عزیزان محترم آج بھی 40 سے, عاشورے سے, عزاداری سے, اور دشمن آج ایک تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ اگر ہم ان کے دلوں سے محبت حسین کو نہیں چھین سکتے, عزاداری کو ان کے درمیان سے نہیں مٹا سکتے, لہذا دشمن کی سازش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس عزاداری کو ہی خراب کیا جائے. عزیزان محترم مجلسوں کی افادیت کو کم کیا جائے, 40 کے جلوسوں کی افادیت کو ختم کر دیا جائے. ایک فرہنگی جنگ ہے جو دشمن ہمارے خلاف مسلسل لڑ رہا ہے. مگر میرے نوجوان دوستو یاد رکھنا, اگر تم واقعا محب حسین اور عزادار حسین ہو تو دشمن کی سازش کو ویسے ہی ناکام کر دینا جیسے شام و کوفہ کے دربار میں آپ
دشمن یہی تو چاہتا تھا، سید سجاد کے سامنے، زینب کبریٰ کے سامنے خطبے پڑھ کر اور اپنے وزراء اور حکمرانوں کے سامنے تذلیل امام حسین کر کے کہ کسی طرح سے مقصد حسین کو ختم کر دیا جائے۔ مگر یاد رکھیے جناب زینب کبریٰ اور جناب سید سجاد نے ظالم کو اسی انداز میں جواب دیا۔ توجہ رکھیے گا، آج کائنات میں جب جناب زینب کبریٰ سے کہا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے یہ کیا، آپ کے بھائی کو قتل کر دیا، تو شہزادی جناب زینب کبریٰ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، ما رأیت الا جمیلہ، ما رأیت الا جمیلہ، ہم نے پروردگار کے یہاں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے جملہ سن لیا، میں نے سنا دیا۔ عزیزو ذرا محسوس کیجئے، وہ ابن زیاد جو حسین کے قتل کا مذاق اڑا رہا تھا، اسیران آل محمد کا مذاق اڑا رہا تھا اور توہین اہل بیت کر رہا تھا، اور اس کی تمام ذمہ داریوں کو توجہ رکھیے گا، اور ان تمام افعال کی ذمہ داری خالق کے کائنات پر ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیا، تمہارے بھائی کو قتل کر دیا، تمہیں قید کر دیا۔ یعنی اپنے فعل کو اللہ کے اوپر ڈالنا چاہتا تھا، مگر شہزادی جناب زینب نے یہ کہہ کے کہ ما رأیت الا جمیلہ، ہم نے اللہ کے یہاں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا، یعنی زینب کبریٰ نے بتا دیا کہ ہمارا قتل ہونا اگر اللہ کے لیے پسند ہے تو اس سے اچھی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ یعنی شہزادی جناب زینب پیغام دے رہی ہیں کہ ہمارے اوپر آنے والی ہر مصیبت کربلا کے راہ میں، دین کی راہ میں، حق کی سربلندی کی راہ میں، یہ پروردگار عالم کا ایک لطف ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، ہمارے اوپر یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے ہماری شہادت کو قبول کر لیا۔ عزیزو دشمن کی یہی تو سازش تھی نا کہ دین ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، قرآن کی افادیت ختم ہو جائے، مگر شہزادی جناب زینب نے، توجہ رکھیے گا، کربلا میں حسین نے قربانی دی تھی دین کو بچانے کے لیے۔ شہزادی جناب زینب شام و کوفہ میں جا رہی ہیں حسینیت کو بچانے کے لیے۔ اور عزیزو یاد رکھیے جہاں ظلم کی انتہا ہوئی تھی وہیں شہزادی زینب نے بھائی کا اربعین کر کے کائنات کو پیغام دے دیا کہ حسین کو قتل کرنے والے آج نہ صحیح 1-2 سال میں دنیا سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر میرے بھائی کی عزاداری اور بہین کائنات کو پیغام دیتی رہے گی، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزو اس کی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ یا علی۔ عزیزو اربعین شب اربعین ہے، اور میں نے کہا نا کہ حسین علیہ السلام کی تحریک کو سمجھنے کے لیے پہلے عظمت جناب حسین کو سمجھنا ہوگا۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عظمت حسین کا ایک رخ قرآن کے حوالے سے پیش کیا تھا۔ آج میں سیرت رسول اور احادیث رسول کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کون ہے۔ عزیزو یاد رکھیے جتنا جتنا ہمیں معرفت حسین بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہمیں عزاداری کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ آج میرے نوجوان دوستوں کے سامنے عظمت حسین اور معرفت حسین کا بیان بہت ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے کل کہا تھا کہ کسی بھی تحریک کو سمجھنے کے لیے صاحب تحریک کو سمجھنا ہے۔ جتنا اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا اتنا ہی ہم اس سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یعنی جتنا جتنا انسانیت بیدار ہوتی چلی جائے گی، شعور انسانیت بڑھتا چلا جائے گا، معرفت حسین آتی چلی جائے گی، دنیا حسین کی عظمت کا اعتراف کرتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، میں نے کل قرآن کے حوالے سے عظمت حسین کو بیان کیا تھا۔ اب سیرت رسول میں پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے مختلف ذریعوں سے حسین کو پہچانوایا ہے۔ پہلا ذریعہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ امام حسین کی عظمت کا تعارف کرایا۔ دوسرا، امام حسن اور امام حسین کو ایک ساتھ پیغمبر اسلام نے پہچانوایا۔ تیسرے، تنہا حسین علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے روشناس کرایا۔ اور عزیزان محترم، تنہا زبان سے ہی نہیں بلکہ رسول نے حسین کے ساتھ اپنی نشست و برخاست اور اس طرح کا عمل کیا کہ دنیا پہچان لے حسین کسے کہتے ہیں، عظمت حسین کیا ہے۔ تو لہذا پہلا ذریعہ جب اہل بیت کے، میں 2 حدیثیں پڑھوں گا، حدیثیں آپ کی سنی ہوئی ہیں مگر میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث، حسین علیہ السلام، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں اور ہدایت کے 2 راستوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں امید دامن قرآن و اہل بیت ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ رسول سے ملاقات کرے گا۔ عزیزو، اہل بیت کی ایک فرد کا نام ہے کیا؟ حسین۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرآن اور اہل بیت میں ایک ایسا رابطہ ہے جو کسی بھی حال میں جدا نہیں ہو سکتے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس حدیث کو پروف کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ توجہ رکھیے گا حوض کوثر تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جو بھی دامن قرآن و اہل بیت کو پکڑے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا ہدایت کے لیے نہ تنہا قرآن کافی ہے نہ تنہا دامن اہل بیت کافی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ بیلنس بنائے رکھنے کے لیے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو، انسان آسانی سے پلے سرات سے گزر جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، ان دونوں کے رابطے کو جتنا مضبوطی کے ساتھ حسین نے بیان کیا کسی اور نے نہیں۔ عزیزو، دنیا نے چاہا کہ دنیا نے چاہا کہ قرآن کو علیحدہ کر دیں، اہل بیت کو علیحدہ کر دیں، اور عزیزو یہ کوشش زمانے پیغمبر میں ہو گئی، کیا کہہ کے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یعنی ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے، جو بزم پیغمبر سے یہ کہہ کے اٹھتے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تاریخ نے دیکھا کہ دنیا کے راستے کے ہر موڑ پر انہوں نے ٹھوکریں کھائیں۔ توجہ رکھیے گا، جو یہ بزم پیغمبر سے اعلان کر کے اٹھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں دامن اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ نے دیکھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر ٹھوکریں کھاتے رہے، اور ٹھوکر کھا کے ایک ہی جملہ کہتے تھے، لولا علی اللہ کا عمر۔ عزیزو، آپ نے محسوس نہیں کیا، یعنی تنہا قرآن کا دامن پکڑ کے ہدایت نہیں ملنے والی جب تک اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہ آ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یا علی لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ اسی اہل بیت کی ایک فرد کا نام ہے حسین۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے۔ عزیزو یاد رکھیے دنیا نے بہت کوشش کی کہ قرآن کو علیحدہ کر دیا جائے، اہل بیت کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اور عزیزو میں ایک بات کہوں، جملہ کہنا نہیں تو مگر کہہ دیتا ہوں کہ لوگوں نے تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اہل بیت کے گلے کاٹے تاکہ قرآن کو علیحدہ کر دیں، اہل بیت کو علیحدہ کر دیں، مگر تاریخ نے دیکھا حسین علیہ السلام نے قتل ہونے کے بعد نوک نیزہ پر قرآن سنا کے بتا دیا کہ تم ہمیں جب زندگی میں مرنے کے بعد قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے تو زندگی میں کیسے علیحدہ کر سکتے ہو؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یعنی حسین نے نوک نیزہ سے قرآن پڑھ کے سنایا کہ دیکھو دنیا لاکھ کوشش کرے مگر ہمارا قرآن سے رشتہ ایسا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ عزیزو یہ حسین، اور اس کے بعد دوسری حدیث پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح فمن رکبہا ونجہا فمن تخلف عنہا فغرق فہوی۔ عزیزان محترم پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی، اور جس نے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ توجہ رکھیں، غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ عزیزو پیغمبر اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی پیغمبر اسلام نے ان دو حدیثوں میں، یاد رکھیے گا، انسان جب دنیا میں ہدایت یافتہ ہو تو آخرت میں نجات جبھی ملتی ہے۔ اگر دنیا میں ہدایت نہیں ہے تو آخرت میں نجات نہیں مل سکتی۔ پہلی حدیث پر پیغمبر نے کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یعنی ہدایت یافتہ۔ اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ پیغمبر اسلام خالی کشتی کہہ دیتے، کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے، جو اس میں آئے گا وہ نجات پائے گا۔ نہیں، پیغمبر نے مثال دی جناب نوح کی۔ عزیزو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نوح کی کشتی کی خوبی کیا تھی؟ تاریخ نے لکھا کہ جب جناب نوح تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے اور امت رہبری کے لیے آمادہ نہ ہوئی، نبی کو ستانے لگی، خالق کائنات نے کہا پروردگار اب یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے، لہذا تو ان کے اوپر عذاب بھیج۔ خالق کائنات نے کہا اچھا اگر عذابی لانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، نوح کشتی بناؤ۔ جناب نوح نے کشتی بنائی۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، جناب نوح نے کشتی بنائی، اور جب کشتی بنائی تو تاریخ نے لکھا طوفان آیا۔ جناب نوح نے اعلان کر دیا کہ آج صرف اسی کو نجات ملے گی جو کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، دنیا جسے نجات چاہیے تھی وہ کشتی جناب نوح میں سوار ہوا، جسے نجات نہیں چاہیے تھی وہ کشتی میں نہیں آیا۔ تاریخ نے ایک من دو منظر دیکھے، توجہ رکھیے گا، جو کشتی میں آ گئے وہ بچ گئے، جو انہوں نے کشتی چھوڑی وہ دنیا میں ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے۔ توجہ رکھیے گا، یہاں بھی نقصان، مرنے کے بعد بھی نقصان، یہاں بھی ہلاک، وہاں بھی جہنم کا ایندھن۔ تو عزیزو آپ نے محسوس کیا کہ وہی نجات پایا جو کشتی جناب نوح میں سوار ہو گیا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ جہاں امت کے بہت سے لوگ غرق ہوئے تھے وہیں پیغمبر کے دو قریبی رشتہ دار بھی تھے، ایک جناب نوح کی بیوی، ایک جناب نوح کا
بیٹا جناب نوح پکارتے رہے بیٹا آج کشتی کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. جناب نوح کا بیٹا کہتا رہا کہ بابا میں بچ جاؤں گا. کہا کیسے بچ جائے گا؟ کہا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. توجہ رکھیے گا، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. تاریخ نے لکھا کہ بیٹا پہاڑ پہ چڑھا، مگر چونکہ آج اسی کو بچنا تھا جسے کشتی میں رہنا تھا. پہاڑ نہیں، پہاڑ سے اونچا بھی چلا جاتا تو ڈوب گیا. اور عزیزو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا پروردگار یہ تو میرا بیٹا تھا. قرآن کی آواز آئی لہسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں تھا، تمہارے اہل نیت سے نہیں تھا، تمہارے اہل بیت سے نہیں تھا. یعنی پیغمبر کو قرآن نے اعلان کر دیا کہ اگر نبی کی بنائی ہوئی کشتی میں نبی کا بیٹا بھی نہ آئے تو وہ نبی کی اہلیت سے باہر نکل جاتا ہے اور نتیجہ سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوتا. اب عزیزو پیغمبر کیا کہہ کے گئے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. اب عزیزو یہ مت دیکھو کہ نبی کا رشتہ دار کون ہے، نبی کا امتی کون ہے، نبی کا صحابی کون ہے، بس یہ دیکھو کہ کشتی آل محمد میں سوار کون ہے. عزیزو تنہا نبی کی رشتہ داری کام نہیں آنے والی، بلکہ کشتی میں سوار ہونا کافی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں، جب جناب نوح نے کشتی بنائی تو صرف کیا تنہا کشتی 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 کہنے سے نجات مل جائے گی؟ ایک انسان کہے کشتی 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 نجات مل جائے گی؟ کہا نہیں. کہا اگر نجات چاہیے تو عملی طور پر اپنی جگہ چھوڑ کر کشتی میں آنا ہوگا. آپ اپنی جگہ بیٹھ کے کشتی کشتی کہتے رہیں کہ نجات مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ آپ کو عملی صورت میں کرنا کیا ہے؟ اپنی جگہ کو چھوڑنا ہے، کشتی میں سوار ہونا ہے. تو عزیزو یاد رکھیے جیسے تنہا کشتی کشتی کہنے سے نجات نہیں ملتی جب تک سوار نہیں ہو جاؤ گے، ویسے ہی تنہا کسی کا نام لینے سے نجات نہیں ملے گی جب تک اپنی زندگی میں اس کی سیرت کو نہ اپنا لو. عزیزو یاد رکھنا اگر نجات چاہتے ہو تو تنہا اہل بیت کا نام کافی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ورنہ رشتہ داری تو جناب نوح سے بھی تھی، بیوی تھی، بیٹا تھا، مگر نجات نہیں ملی. کیوں؟ ایسے لیے کہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھے. لہٰذا اب یہ مت دیکھنا کہ صاحب فلاں نبی کی بیوی ہے، فلاں نبی کا صحابی ہے اور فلاں نبی کا سسر ہے. نہیں عزیزو، کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی ہے جب تک دامن اہل بیت سے وابستہ نہیں ہو جاؤ گے. عزیزو نجات نہیں ملنے والی. ایک جملہ کہہ دوں، کیا صبح عاشور سے پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہر جنت میں جا سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. مگر کب کہا جنتی ہے؟ جب دشمن لشکر یزید کو چھوڑ کر دامن حسین سے وابستہ ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو باطل کے راستے کو چھوڑ کر حسین کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا. عزیزو ہم عزا خانے کھول کے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. کل حسین کربلا میں نجات بانٹ رہے تھے، آج حسین کے عزا خانے نجات بانٹ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یہ پیغمبر کی دوسری حدیث. میں نے کہا کہ پیغمبر نے حسین کا تعارف پورے اہل بیت کے ساتھ اور اس کے بعد کبھی حسین علیہ السلام کا تعارف امام حسن کے ساتھ. ایک حدیث سن لیجئے اور اس حدیث کے ذیل میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عجیب و غریب کیفیت ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں حاذا ابنائے امامہ قامہ او قعدہ. پیغمبر نے ارشاد فرمایا امام حسن اور امام حسین کے لیے کہ یہ میرے دونوں فرزند امام ہیں. چاہیں یہ قیام کریں تب بھی امام، چاہیں یہ صلح کریں
تب بھی امام، جنگ کریں تب بھی امام، صلح کریں تب بھی امام۔ عزیزو، تاریخ اسلام میں کتاب لکھی گئی ہے علماء اہل سنت کی جانب سے، بہت ہی عظیم محدث ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ میں ان چونکہ دونوں شہزادوں کی بات آ گئی ہے، دونوں اماموں کی، اور ایک حدیث پیغمبر نے ارشاد فرما دی، کیا مطلب؟ یعنی ان کے عمل کو اپنا عمل بتایا ہے، کہا یہ دونوں بیٹے میرے امام ہیں، چاہیں وہ قیام کریں، جنگ کریں تب بھی امام، صلح کریں تب بھی امام۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے سر الشہادتین۔ سر کہتے ہیں راز کو، اور شہادتین کہتے ہیں دو شہادتیں، یعنی دو شہادتوں کا راز۔ عزیزان محترم، انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، وہ امام حسن اور امام حسین کی شہادت کے راز کو بیان کیا ہے۔ یعنی شہادت امام حسن کا راز کیا ہے اور شہادت امام حسین کا راز کیا ہے، وہ ساری چیزیں بیان کرتے کرتے لکھتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے بتایا کہ امام حسین کی شہادت اور امام حسن کی شہادت کا راز کیا ہے، وہ پیغمبر اسلام کے فضائل لکھتے ہوئے آئے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اور انہوں نے لکھا کہ ہمارے نبی کو افضل انبیاء، میرے نوجوان دوستو خاص توجہ سے سنیے گا، بڑے اطمینان سے سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کو، یعنی ہمارے آخری نبی کو، پروردگار عالم نے افضل انبیاء بنایا ہے، سردار انبیاء بنایا ہے۔ لہذا افضل انبیاء ہونے کا مطلب جانتے ہیں، یعنی تمام نبیوں سے با فضیلت ہمارے نبی ہیں، اور واقعاً ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنی فضیلتیں سارے رسولوں اور نبیوں میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام فضیلتیں ہمارے نبی میں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے افضل انبیاء کہا جاتا ہے۔ یعنی جو فضیلت جناب آدم کے پاس تھی، علم جناب آدم کا مشہور تھا، تو سب سے بڑے عالم کا نام پیغمبر اسلام ہے۔ جناب نوح کا تقویٰ مشہور تھا، کائنات کے سب سے متقی ترین انسان کا نام محمد ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس جو ہے وہ خلت تھی، تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنا محبوب بنا لیا۔ جناب عیسیٰ کے پاس ہیبت تھی، تو خالق کائنات نے، جناب موسیٰ کے پاس ہیبت تھی، تو خالق کائنات نے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ ہیبت عطا کی۔ یعنی ایک ایک نبی کی فضیلت کو بیان کرتے رہے، توجہ رکھیے گا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو فلاں فضیلت فلاں نبی میں تھی، یہ ہمارے نبی میں بھی ہے، فلاں فضیلت شجاعت فلاں نبی میں تھی، ہمارے نبی میں ہے، علم فلاں نبی میں تھا، ہمارے نبی میں ہے، زہد فلاں نبی میں تھا، ہمارے نبی میں ہے۔ یعنی جتنی فضیلتیں 1,24,000 نبیوں میں تھیں، وہ تمام کی تمام فضیلتیں تنہا ہمارے نبی کے اندر تھی، اسی لیے آپ کو افضل انبیاء کہا جاتا ہے۔ اچھا بات صاحب، انہوں نے ساری فضیلتیں گنائی، گناتے گناتے ایک بات کہنے لگے، کہا ایک فضیلت اور تھی نبیوں میں جو بظاہر ہمارے نبی کو نہیں ملی۔ کہا صاحب وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہا شہادت ایک بہت بڑی فضیلت کا نام ہے، اور بہت سے نبی شہید ہوئے ہیں، جناب یحییٰ شہید ہوئے اور دیگر نبی۔ تو کہا کہ بھئی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ہمارے نبی میں شہادت نہیں ہے تو ایک درجہ ہمارے نبی کا کم ہے، جس نبی کو شہادت ملی ہے وہ نبی ہمارے نبی سے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، اللہ نے نبی کو شہید نہیں کیا، چونکہ اگر پیغمبر شہید ہو جاتے تو شوکت اسلام مجروح ہو جاتی، لہذا خالق کائنات نے پیغمبر کو شہادت سے محروم بھی نہیں رکھا، بلکہ ایک دوسرے ذریعے سے پیغمبر کی شہادت کی۔ اور عزیزوں اور عزیزان محترم، انہوں نے کہا اس کے بعد کہا کہ اس میں بھی پیغمبر کو شرف عطا کر دیا، شہادت کے مسئلے میں بھی پیغمبر کو شرف دے دیا۔ کہا شرف کیا دیا؟ کہا دیکھو شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت ہوتی ہے سری، یعنی چھپی ہوئی شہادت، ایک شہادت ہوتی ہے جہری، یعنی کھلی ہوئی شہادت۔ کیا مطلب؟ نوجوان دوستوں کے لیے سری شہادت کہتے ہیں جیسے زہر کے ذریعے سے کسی کو شہید کر دینا، پتہ نہ چلے کہ کس نے زہر دے دیا، کون قاتل تھا۔ اور جہری شہادت کہتے ہیں تلوار کے ذریعے سے شہید کیا جانا، علیہ اعلان میدان جہاد میں۔ لہذا پیغمبر کو شہید نہیں کر سکتا تھا، چونکہ نیا نیا دین آیا تھا، شوکت اسلام مجروح ہو جاتی، لہذا پیغمبر کو شہادت دینا بھی ضروری تھی۔ تو لہذا خالق کائنات نے نبی کو اس شرف سے محروم نہیں رکھا،
بلکہ اس نے پیغمبر کو وایا شہادت دلوائی۔ یہ وایا کیا ہوتا ہے؟ کہا دراصل اس نے پیغمبر کے دونوں نواسے جو ان کے بیٹے بھی ہیں ان کو شہادت کر دلوائی، اور اس شہادت کو نبی کی شہادت کہا۔ اور عزیزو ان میں ایک کی شہادت سری ہے، جناب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کون سی ہے؟ سری، زہر کے ذریعے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کون سی ہے؟ جہری، یعنی تلوار کے ذریعے۔ کہا بات دراصل یہ ہے کہ حسین پروردگار نبی کو شرافت کے شہادت کے شرف سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا، لہذا اس نے نبی کے نواسوں کی شہادت کو رسول کی شہادت قرار دیا۔ تو اب عزیزو ایک جملہ کہوں، کیا کہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے؟ کہا نبی کی شہادت، حسن کی شہادت حسن کی نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کو دونوں شہادتیں ملی، سری شہادت بھی اور جہری شہادت بھی، لہذا شہادت کے معاملے میں بھی ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل، چونکہ کسی بھی نبی کو ایک ہی شہادت ملی، یا سری یا جہری، مگر ہمارے نبی کو دوہری شہادتیں دیں، سری بھی اور جہری بھی۔ وہ کیسے؟ کہا حسن کی شہادت حسن کی نہیں ہے، رسول کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت حسین کی نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت۔ اب یہاں روک کے ایک جملہ کہہ دوں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب اگر حسن کی شہادت حسن کی نہیں بلکہ رسول کی شہادت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن کا قاتل حسن کا نہیں بلکہ رسول کا قاتل ہے۔ اور عزیزان محترم جب حسین کی شہادت حسین کی نہیں بلکہ رسول کی شہادت ہے تو عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کا قاتل حسین کا نہیں بلکہ رسول کا قاتل ہے۔ اب عزیزو میں یہ نہیں کہتا کہ کس نے حسین کو قتل کیا کس نے حسن کو قتل کیا، بس عزیزو یہ دیکھتے چلے جاؤ یہ تنا حسن کا قاتل نہیں بلکہ رسول کا قاتل، تنا حسین کا قاتل نہیں بلکہ رسول کا قاتل۔ یہاں تک شاہ عبدالعزیز کی بات تھی۔ اب میں آگے بڑھ کے نبیوں کی صفت میں دو صفت اور بھی پائی جاتی ہیں، ایک جناب نوح کو طول عمر دی گئی، دوسرے جناب عیسیٰ کو غیبت دی گئی۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، جناب نوح کو طول عمر ہیں اور پیغمبر اسلام جناب عیسیٰ کو غیبت ہے، تو ہمارے نبی کو نہ تو طول عمر ملی، بھائی 63 سال کی زندگی ہے کتنی، اور نہ ہمارے نبی کو غیبت ملی، تو کیا نعوذ باللہ ہمارے نبی شرف میں نوح و عیسیٰ سے کم ہو گئے؟ عزیزو وہاں تک جناب عبدالعزیز محدث دہلوی کی میں کہتا ہوں کہ اللہ نے نبی کو یہاں بھی محروم نہیں رکھا، جیسے حسن و حسین کی شہادت کے ذریعے رسول کو شہادت دی، ویسے ہی نبی کے آخری فرزند مہدی دورہ کو طول عمر بھی دے دی، غیبت بھی دے دی۔ اب مہدی کی غیبت مہدی کی نہیں بلکہ رسول کی غیبت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہدی کی غیبت مہدی کی طول عمر مہدی کی نہیں بلکہ یہ رسول کی غیبت ہے، یعنی پیغمبر نے بتایا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، صلح کریں تب بھی امام، جنگ کریں تب بھی امام، لہذا نہ اب یہ حسین کی صلح نہیں ہے، رسول کی صلح ہے، حسین کی جنگ نہیں ہے، رسول کی جنگ ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اب جو حسن کے مقابلے پہ آئے وہ حسن کے مقابلے پہ نہیں ہے، رسول کے مقابلے پہ ہے، جو حسین کے مقابلے پہ آئے وہ حسین کے مقابلے پہ نہیں ہے، رسول کے مقابلے پہ ہے۔ اور عزیزو یہ عزاداری، یہ ماتمداری شہادت حسین کی یاد ہے۔
اب اگر کوئی عزاداری کو مٹانے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد رسول کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مقصد رسالت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزیزو، آج کا اربعین دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ جیسے رسول کل زندہ تھے، رسول آج بھی زندہ ہیں۔ اور عزیزو، اس کے بعد ایک اور حدیث امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جسے جنت چاہیے وہ سرداران جوانان جنت کے پاس چلا ہے۔ یعنی حسین پیغمبر دنیا کو جاتے جاتے ہدایت و نجات کا راستہ دکھا کے چلے گئے۔ کہا ہدایت چاہتے ہو تو دامن اہل بیت میں کے قریب ہو جاؤ، نجات چاہتے ہو تو کشتی اہل بیت پر سوار ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، آج بھی نجات کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ عزیزو، کربلا کے لیے ملتا ہے کہ کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا نام کربلا ہے، لہذا جسے جنت چاہیے اسے دروازہ حسین پہ آنا پڑے گا، اسے کربلا میں آنا پڑے گا۔ بعض روایات میں نے دیکھی ہیں کہ عرصہ محشر کہیں اور نہیں بلکہ اسی سرزمین کربلا پر وارد ہونا ہے، یہیں پہ عرصہ محشر سجایا جائے گا۔ عزیزو، آج کا اربعین یاد رکھیے، روزے اربعین حسین کی فتح کی علامت کو اربعین کہتے ہیں، حق کی بلندی کو اربعین کہتے ہیں۔ اور عزیزو، کل کے بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہ تمام کیفیتوں کے ساتھ اعمال ہوتے ہوں گے جو اعمال کرنے کی کیفیت ہے۔ کل زیارت اربعین پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روزے ظہر یعنی زوال آفتاب سے پہلے زیارت اربعین پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ ہمارے 11ویں امام نے زیارت اربعین کے حوالے سے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ علامات المومن خمسن، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ توجہ رکھیے گا، بتایا نا کہ ایمان اور مومن کی کیا علامتیں۔ امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں علامات المؤمن خمسن، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ صلاۃ احدی خمسین، یعنی 51 رکعت نماز جو 24 گھنٹے میں پڑھتا ہو، یہ مومن کی علامتوں میں سے ہیں، جس میں واجب اور مستحب تمام نمازیں ہیں اور مستحبات پڑھنے چاہیے تاکہ واجب کی کوتاہی ادا کرنے میں جو کوتاہی رہ جائے ان کو ہم مستحبات کے ذریعے سے پورا کر سکیں۔ پہلی علامت مومن کی کیا ہے کہ جو 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ دوسری کیا ہے؟ وہ زیارت الاربعین، جو اربعین کی زیارت پڑھتا ہو، اربعین کی زیارت کرتا ہو، یہ بھی علامت مومن میں سے۔ اور اس کے بعد ہے وَتَخْتَتِمُ، اور تیسری علامت وَتَخْتَتِمُ الیمین، اور جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، یہ بھی علامت مومن میں سے، یعنی مومن کی علامتوں میں سے تیسری علامت جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو۔ وَتَحْفَرُ الجبین، اور جو خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہو، یہ مومن کی چوتھی علامت ہے۔ توجہ وَجَهْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ عزیز و حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ 5 علامتیں، یہ 5 احکامات زیادہ تر ہم شیعوں کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ 51 رکعت نماز ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوسرے برادران کے یہاں ہوں، مگر زیارت اربعین کا جو اہتمام اہل تشیع میں پایا جاتا ہے، اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی بھی آپ کو اہل تشیع کے یہاں ملے گی۔ خاک کے اوپر سجدہ کرنا، دیگر مذاہب کے یہاں، دیگر مسالک کے یہاں خاک کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور عزیزوں، ہمارے سجدوں کا تو کمال یہ ہے کہ صرف خاک ہی پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم خاک شفا پر سجدہ حسین کریں، یہ ہمارے سجدوں کا مقدر و معراج ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا ہے کہ وَجَهْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن، بات کہ یہاں تو بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی ہے، اور اگر پڑھی بھی جاتی ہے تو وہ بہت آہستہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ لہذا کل آپ نوجوانوں سے گزارش ہے جہاں عزاداری کے بہت سے مراسم میں شریک رہیں، وہیں زیارت اربعین سے غافل نہ ہو جانا۔ اور عزیزو، اس قصد کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں بھی زواران امام حسین میں شمار فرما، کربلا کا رخ کر کے زیارت اربعین پڑھیے گا انشاءاللہ۔ عزیزو، ظاہر کربلا نہ صحیح مگر آپ کو زیارت امام حسین کا ثواب ملے گا۔ آج شب اربعین ہے،
روزے 40 ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے حسین کی عزاداری وہ عزاداری ہے جس سے سوگواران کربلا ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل 40 کے روز کے مصائب پڑھے جائیں گے، مگر میں اس سے پہلے کے ایک مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو جب یہ شام میں لٹا ہوا قافلہ تھا اور سید سجاد کے خطبے نے جب شام میں ایک انقلاب برپا کر دیا تو ایک مرتبہ یزید گھبرایا، اور گھبرانے کے بعد سوچا کہ کیا کیا جائے کہ جو میری حکومت بچ جائے۔ تو مشیروں نے ایک مشورہ دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اسیران آل محمد کو رہا کر دے اور ان کو شام سے ان کے وطن واپس کر دے۔ تاریخ نے لکھا یزید نے سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد حداد کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھوں کی ہتھگڑیاں اور پیروں کی بیڑیاں کاٹ دی جائے۔ جب پیروں اور ہاتھوں کی بیڑیاں اور ہتھگڑیاں کٹ گئیں تو ایک مرتبہ سید سجاد ان سے یزید کہتا ہے سید سجاد اب تم آزاد ہو، چاہے شام میں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ بس تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی امام نے یہ جملے سنے فوراً یزید سے کہا ہے یزید میں جب تک اپنی پھوپھی جناب زینب سے مشورہ نہیں کر لوں گا میں کوئی بات آپ سے نہیں کہہ سکتا، تجھ سے نہیں کہہ سکتا۔ سید سجاد آئے، جناب زینب نے دیکھا نہ ہاتھوں میں ہتھگڑیاں ہیں نہ پیروں میں بیڑیاں ہیں، ایک مرتبہ دوڑ کے بھتیجے کے کلیجے سے لپٹ گئیں، باہوں میں باہیں ڈال کے کہا بیٹا کیا بات ہے، آج ظالم نے تیرے ہاتھوں کی ہتھگڑیاں بھی کھول دیں، تیرے پیروں کی بیڑیاں بھی کھول دی۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھوں میں آنسو لانے کے بعد کہا پھوپھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا ہے۔ کہا اچھا بیٹا رہا کر دیا ہے، پھر کہا یزید کہتا ہے چاہے شام میں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے اپنی رہائی کے پروانے کی آواز کو سنا تو ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا بیٹا یزید جا کے بیٹا سید سجاد یزید سے جا کے کہو کہ ہم نے اپنی اسیروں کا، اپنے قیدیوں کا، اپنے مقتولین کا بھی ماتم نہیں کیا ہے، لہذا پہلے ہمارے لیے ایک گھر خالی کرا دے جس میں زینب اپنے بھائی کا دل کھول کے ماتم کر سکے۔ عزیزو آپ نے محسوس کیا حسین پر رونے میں کنجوسی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ زینب کو آج دل کھول کے حسین کا ماتم کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ عزاداروں اور اس کے بعد جناب زینب کہتی ہیں یزید سے کہنا کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرے، اور دوسرے اس سے یہ کہنا کہ ہمارے لوٹے ہوئے اسباب اور ہمارے ورثاء کے سروں کو ہمیں واپس کر تاکہ ہم اپنے اسیر اپنے ورثاء کا ماتم کر سکیں۔ عزاداروں سید سجاد نے یزید سے کہا یزید میری پھوپھی اماں کا حکم ہے کہ ہمیں پہلے ایک مکان خالی کیا جائے تاکہ ہم اپنے ورثاء کا ماتم کر سکیں، مقتولین کا ماتم کر سکیں۔ عزاداروں ایک مکان خالی کرایا گیا، فرش عزا بچھ گئی۔ عزاداروں شام کے زندان میں زینب نے فرش عزا بچھا دی۔ عزاداروں وہ زینب جو دل میں بھائی کے اوپر آنسو بہانے کی حسرت کو دبائے بیٹھی تھی، بیویاں جو کھل کے اپنے ورثاء کا ماتم نہ کر سکی تھی، عزاداروں فرش عزائے حسین بچھ گئی۔ عزاداروں بیویاں فرش عزا پر بیٹھ گئی، ہائے حسین کہہ کے گریہ داری شروع ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں بیویوں کا لٹا ہوا اسباب آنا شروع ہوا۔ عزاداروں بیویوں کا جب اسباب آیا تو ایک مرتبہ جب چادروں کی گٹھری آئی تو ایک مرتبہ ایک ایک بیوی آگے بڑھی، ہر بیوی نے ایک ایک چادر کو لیا، اپنی چادر کو لیا، سر پہ اوڑھ لیا۔ عزیزو سارا اسباب بیویوں میں تقسیم ہو گیا، مگر دو چیزیں ایسی تھی جن کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ عزاداروں معلوم ہے وہ دو اسباب کس کے تھے؟ عزاداروں وہ دو چیزیں حسین کی یتیمہ سکینہ کی تھی جو
پرسہ دے رہی ہیں. دل کہتا ہے زینب اٹھی ہوں گی, سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا ہوگا اے سید سجاد بیٹا تجھے تیرے باپ کا کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے, میں تجھے تیرے باپ حسین کا پرسہ دوں. سید سجاد نے کہا ہوگا پھوپھی اماں اگر میرے باپ کا پرسہ مجھے دے رہی ہیں تو میں آپ کے ماجائے کا پرسہ آپ کو دے رہا ہوں. اجرکم اللہ. عزادارو بچے جملے عزادارو ابھی پرسے ہو ہی رہا تھا, پرسے داری چل رہی تھی کہ اتنی دیر میں سرے شہدائے کربلا آنا شروع ہوئے. عزادارو علی اکبر کا سر آیا, لیلا اٹھی آغوش میں علی اکبر کا سر لیا, بیویاں واہ اکبرہ کہہ کے گریہوزاری کرنے لگی. قاسم کا سر آیا, جناب فروا اٹھی قاسم کا سر لے لیا. عباس کا سر آیا, جناب کلثوم آگے بڑھی عباس کا سر لے لیا. عزادارو علی اصغر کا سر آیا, اجڑی ہوئی رباب اٹھی, علی اکبر اصغر کا باہیں پھیلا کے سر کو لے لیا. حسین کا جب سر آیا تو ساری بیویاں اٹھی اور ہائے حسین کہہ کے ماتم شروع ہو گیا. تاریخ کہتی ہے کہ اسی اسنا میں 2 سر آئے. عزادارو ان سروں کا کوئی لینے والا نہیں تھا. شام کی بیویوں نے کہا اے بیویوں کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ ہر سر کو لینے والا ہے, ان کا کوئی لینے والا نہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے بیویوں ایسا نہ کہو, ان کی کوک جلی ماں میں ہوں, مگر میں حسین سے وعدہ کیا ہے جب تک حسین کا ماتم نہیں کر لوں گی آن و محمد کا ماتم نہیں کروں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيام غلبا ينقلبون. ماتم حسین.